أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ لعنا لعنت کی گئی، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے تھے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ جس برائی کو وہ خود کیا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ لوگ برائیوں سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے، فعلوہ جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، بہت ہی برا ہے جو یہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کے چونکہ مختلف گروہ، مختلف جماعتیں تھیں، مختلف قبیلے تھے، ان کا ایک قبیلہ، ایک طبقہ بحر قلزم، جس کو بحیرہ قلزم بھی کہا جاتا ہے، اس کے کنارے پر واقع تھا، اور اس بستی کا نام تھا ایلہ۔ آج کل اسے ایلات کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل کی بندرگاہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ داؤد علیہ السلام چونکہ ان کا بھی بنی اسرائیل ہی میں بعثت ہے، تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی اس میں یہ بات تھی کہ ان بستی والوں کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا اور کاروبار کرنا جائز نہیں تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے لیکن اس میں سارا وقت تو نہیں، لیکن جب جمعے کی پہلی آذان ہو جائے تو پھر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد بالکل کر سکتے ہیں۔ عیسائی ہیں، ان کو اتوار کا دن ہے، وہ کہ اتوار کے دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر فرمایا تھا، اور کہا کہ پورا ہفتہ خوب کاروبار کرو، لیکن ہفتے کے روز کاروبار نہیں کرنا، چونکہ ان کا گزر بسر ان مچھلیوں کے پکڑنے پر تھا، اور اچھے خاص سے یہ مالدار تھے، خود بھی یہیں سے گزارا بسارا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شہروں اور ممالک تک جو ہے وہ ان کی مچھلیاں اور دیگر سمندری حوالے سے یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو معیشت والے جانتے ہیں کہ ہمارے اگر 4 حصے کیے جائیں پوری معیشت کے، تو پانی کے ذریعے سے اور جو سمندری ذریعے سے ہماری معیشت کا نظام چل رہا ہے وہ 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو خشکی کے ذریعے سے چل رہا ہے، اللہ پاک نے بہت سارا رزق اس طرف رکھا ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز سے باز نہ آئے۔ جب ان لوگوں نے بھرپور نافرمانیاں کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، جس کا تذکرہ زبور میں بھی موجود اور جس کا تذکرہ انجیل میں بھی موجود، کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹالا ہے، ان پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت ڈال دی ہے، تم لعنتی ٹھہرائے گئے ہو، تم مردود ٹھہرائے گئے ہو، اللہ پاک کی رحمت سے دور تمہیں کر دیا گیا ہے۔ اور آخر کار ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا،
ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا گیا، ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، اور 3 دن کے بعد انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ بات تو تذکرہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، حد سے آگے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ حد تھی کہ سارا ہفتہ کرو لیکن ہفتے کے دن نہیں کرنا، لیکن یہ لوگ اس چیز سے باز نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو ان پر لعنت ہوئی، اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آ رہا ہے، سورۃ المائدہ کے۔ اشارہ اس طرف میں کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری اور کچھ لوگوں نے جو مطالبہ کیا، نصارہ نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اگر اللہ کے نبی ہیں کہ وہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے۔ مائدہ بھی دسترخوان ہی کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ آپ دسترخوان نازل کروائیں، اس پر طرح طرح کے کھانے ہوں اور ہم لوگ اس سے کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی تو معجزات ہیں، ضروری تھوڑا ہے کہ اسی کے کہنے سے اور کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ اس بات کو مان لو۔ کہا جی کہ نہیں، ہم مانیں گے۔ اللہ پاک سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے شرائط لگائیں۔ شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے دسترخوان اترے گا اور اترتا ہوا دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، کھانے بھی اس پر لگے ہوں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ صرف غربا کھائیں گے، امیر نہیں کھائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہیں پر بیٹھ کر کھائیں گے، ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بتایا گیا کہ نہیں مانو گے تو عذاب نازل ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور دسترخوان اترا، اور اس کے بعد سبھی لوگ ٹوٹ پڑے اور پھر جو ہے خود کھایا، ساتھ گھر لے جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی، جس کا تفصیلی ذکر پھر آخر میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کافروں پر جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، کیونکہ ایمان والے بھی تھے، اس لیے جو بنی اسرائیل میں سے کافر تھے، نافر، تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ جس بدی کا خود ارتکاب کیا کرتے تھے اس سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے۔ لا یتناہون، وہ نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس برائی سے، فعلوہ، جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ خود جن برائیوں کو کرتے تو ان سے دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، اور یہ بہت ہی برا عمل ہے کہ جو لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے بس چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل میں برا سمجھے۔ وَكَانَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کم تر ایمان کا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے، اپنے عہدے سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنی اتھارٹی کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، کسی بھی اعتبار سے ہے اسے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، زبردستی بھی انسان انہیں برائیوں سے روک سکتا ہے، اولاد ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، گھر کے افراد ہیں، کوئی بھی اس طرح سے نافرمانی ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہے تو اس چیز سے روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر کہیں اور معاملہ ہے جہاں پر بندہ کام کرتا ہے، رہتا ہے، پتہ ہے کہ یہاں پر اگر میں نے جو ہے وہ زیادہ سختی کی تو نقصان ہو سکتا ہے، مخالف لوگ ہو سکتے ہیں، تو زبان سے کہہ دے بھی اچھا عمل نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس طرح سے منع کیا گیا ہے۔ اور سوچے کہ یہ کہنا بھی بھاری پڑ جائے گا اور مشکل پیش آ جائیں گی، تو اس وقت میں کم از کم یہ تو ہو کہ یہ لوگ یہ والا عمل جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس امت کی عظمت ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ پاک نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، خیر بہترین امت بنایا ہے۔ یا اللہ کیوں بنایا بہترین امت؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے افضل ہے،
تو ہمارے افضل ہونے کی علامت، افضل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ برائیوں سے بچا جائے اور دوسروں کو بچایا جائے، نیکیاں کی جائیں اور دوسروں سے کروائی جائے. یہ ہے. ایک انسان ویسی زندگی گزار رہا ہے. بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک عابد کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے بڑا عبادت گزار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستی والے بڑے نافرمان ہیں، ان کو ہلاک کر دیا جائے، اور ہلاک کر دیا جائے، بستی کو اٹھایا جائے اور الٹا جو ہے پٹخ دیا جائے، انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. فرشتوں نے ذکر کیا یا اللہ اس میں تو فلاں فلاں زاہد بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، فرمایا کہ ان سمیت پلٹ دو، ان کے عبادت کا کیا فائدہ، وہ دوسروں کو منع کیوں نہیں کرتے. اس لیے خالی انسان یہ سوچے کہ بس ٹھیک ہے میں تو زندگی گزار رہا ہوں، نہیں، اپنے حلقہ احباب، اپنی سوچ کے مطابق کی کوشش ہونی چاہیے. نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین ساری کائنات میں پھیل جائے. ایک امتی جو اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ نبی خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اور دین تو قیامت تک چلنا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری دے دی تھی کہ اے حاضرین، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک پہنچائیں. اگر یہ دین ہم تک پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ صحیح طریقے سے پہنچ چکا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا جائے، بچوں کی تربیت سے آغاز کیا جائے، اپنے ماتحتوں سے آغاز کیا جائے، اپنی ذات سے آغاز کیا جائے. میرے لباس میں غلط چیز کیا ہے، میرے بات کرنے میں غلط چیز کیا ہے، میرے معاملات کے اندر غلط چیز کیا ہے، میرے رزق کمانے میں غلط چیز کیا ہے، میری تربیت کرنے میں غلط چیز کیا ہے، ہمارے کھانے پینے میں غلط چیز کیا ہے، ہمارے میڈیا کے اندر غلط چیز کیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، اپنی ذات سے پہلے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اپنی اولاد سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے چھوٹے بہن بھائی گھر والوں سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، آہستہ آہستہ اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے حلقہ احباب، ان میں ان چیزوں کی کوشش کی جائے. سب سے پہلے خود نمونہ بننا ہے. سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہم دوسروں کے اندر اپنے ماتحتوں میں اچھی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے اوپر تو اپلائی کرے ان چیزوں کا. جو اپنے اوپر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی دوسرے بھی کر سکیں گے کہ ہاں یہ کام جو ہے یہ قابل عمل ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.